اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول خود سکھایا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام سے بات کیسے کرنی ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا کیسے ہے۔ یہاں تک کہ سورہ حجرات کا مطالعہ کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ کتنی شان اور کتنی عظمت ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ قرآن واضح کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ میرے نبی کی آوازوں سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو۔ اور اگر کوئی بندہ سرکار کو حجرے کے باہر سے بلا رہا ہے تو قرآن کہتا ہے وہ تو بے وقوف ہے، اسے عقل ہی نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیسے نبی علیہ السلام کو بلا رہا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید نے کتنے مقامات پر یہ بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، کہ تم ان کی عزت کرو، تم انہیں توقیر، ان کی توقیر کرو۔ اور ایک مقام پہ مفتی صاحب اللہ پاک نے امت کے اور مومن کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ اے مومن، تمہارے اوپر نبی علیہ السلام کے حقوق ہیں، اور ان حقوق میں سے ایک اہم حق ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، کہ ایمان لانا یہ پہلا حق ہے سرکار کا جو امت نے ادا کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا اور کروانا یہ امت کا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سرکار کی طرف سے امت پر یہ حق ہے، اور یہ حق امت نے ادا کرنا ہے۔